آیت نمبر ہے 107۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ محاورتاً یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ہم نے آپ کو سراپا سارے جہانوں کے لیے اپنی رحمت بنا کر، اپنا فضل بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے ملنے والا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو ملنے والا تحفہ ہوں۔ آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ روک دیا گیا، اور صدیاں گزرنے کے بعد اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کو شاید، مجھے اور آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت جو کچھ صحیح الفطرت لوگ تھے وہ اللہ کے نبی کے کتنی شدت سے منتظر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے جب اپنا رسول اور نبی بنا کر بھیجا تو اللہ کے نبی کو اپنی رحمت کی ایسی شکل میں بھیجا کہ کوئی اور نبی اس مقام پر فائز نہ ہو سکے۔ مثلا ہر نبی زمین پر تشریف فرما ہوتے ان کی قوم پر عذاب آ جاتا۔ مثلا قوم سمود پر عذاب آیا، بھائی حضرت صالح علیہ السلام موجود تھے کہ نہیں؟ ان سے فرمایا آپ اس علاقہ کو چھوڑ دیجئے، یہاں عذاب آ جائے۔ قوم لوط پر عذاب آیا، حضرت لوط علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ صبح فجر کے وقت یہاں سے نکل گئے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ حضرت لوط تھوڑی دیر پہلے موجود تھے اس قوم میں۔ اللہ نے حکم دیا آپ یہاں سے نکل جائے، جیسے ہی نکلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آ گیا؟ عذاب آ گیا۔ ہر نبی موجود رہے، ان کی قوم پر کیا آیا؟ عذاب آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا نبی جی جب تک آپ موجود ہوں عذاب آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگلی بات، پہلے نبیوں کی قوموں پر کلی عذاب آیا، قوم لوط کو بالکل نہیں چھوڑا گیا، اللہ نے اس کا بالکل تختہ الٹ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ چونکہ اللہ کی رحمت تھے، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کلی عذاب سے محفوظ فرما دیا۔ ایسا نہیں کہ اب ایسا عذاب آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سرے سے مٹا دے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی جو خود حقیقت میں کس کی صفتیں ہیں؟ اللہ کی صفت۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف الرحیم ہونا اصل میں کس کی صفت ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام فرماتے ہم نے اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کو مہربان نہ پایا۔ صورتحال یہ تھی کہ کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو بے چین ہو جاتے، کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو بے چین ہو جاتے۔ آپ کا رحمت للعالمین ہونا ہی تھا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ حضرت انس دونوں فرماتے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنی ذات کے لیے بھائی کبھی کسی سے انتقام لینے کا سوال ہی پیدا۔ میں نے اس بات کو بارہا عرض کیا ہے، ہر جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خطرناک اور خوفناک جگہ خود تشریف فرما ہوتے۔ یہ دنیا کا واحد ایسا لیڈر تھا جس نے پہلے مورچے میں خود موجود ہونا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جنگیں ہوتی ہیں، کبھی فوجی سربراہوں کو دیکھا ہے کہ عین جنگ میں پہلے مورچے پر موجود ہے؟ نہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار کے بہت شاہ سوار، بڑی مہارت تھی حضرت علی کو تلوار چلانے میں، بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ عرب کے گنے چنے جنگجوؤں میں سے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ بہادری اللہ نے حضرت علی کو ایسی شجاعت دی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ جنگ میں جب کبھی مشکل آتی تو آپ لوگ کیا کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنگ میں جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ ڈھونڈتے۔ غزوہ احد میں آپ سب پوری جنگ اور پورے مکہ کے سرداروں کا سارا زور بھائی کس کی ذات پر تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ جہاں خوب جنگ کی آگ بھڑکی ہوتی اللہ کے نبی وہاں موجود ہوتے، لیکن اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے ایک بدبخت کے علاوہ کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، چونکہ سب سے بڑا بدبخت جہنم میں سب سے سخت عذاب اس کو ہوگا جو نبی کو قتل کرے یا نبی کے ہاتھوں قتل کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بچایا کہ میرے ہاتھ سے کوئی کافر قتل نہ ہو۔ صرف ایک ہوا ہے، اس کو بھی وہ قسم کھا کے، نیت کر کے، پورے سال کی تیاری کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احد میں حملہ آور ہوا۔ اللہ کے نبی بچتے رہے، بچت لیتے رہے۔ وہ اللہ کے نبی کا نام لے کے مقابلے کی دعوت دیتا رہا۔ جب بالکل سر پہ چڑھ کے آ گیا، وہ سوار تھا، اللہ کے نبی زمین پر تھے۔ بہت فرق ہوتا ہے، سوار کے حملے کو زمین والا روک نہیں سکتا۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اب یہ مجھ سے ٹل نہیں رہا اور اس نے بھی دیکھ لیا، اور ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کے لیے آگے بڑھا، صرف اللہ کے نبی نے اپنے ساتھی سے کہا مجھے تلوار دو۔ تلوار لے کر صرف اس کا مقابلہ کیا۔ اس نے وار کیے حضور پر، اللہ کے نبی نے اس کے وار روکے اور پھر اس پر صرف ایک وار کیا۔ اس نے ڈبل زرہ پہن رکھی، اور ڈبل زرہ پہن رکھی تھی تو اس کی گردن پر زخم آیا۔ صرف ایک ہی وار سے وہ بھاگا اور احد کے میدان میں یوں چلاتا پھرتا تھا جس طرح بیل چلاتا ہے۔ اور یہ میدان احد میں نہیں مرا، مکہ کے قریب آ کے مرا ہے۔ اس کو ابو سفیان نے تانا دیا، بدبخت تیری گردن پر ہلکا سا زخم ہے تو ایسے چیخ رہا جیسے بیل چیختا ہے۔ تو اس نے کہا تھا تجھے نہیں پتہ یہ کس کی تلوار کا وار ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی اس کو مارنا نہیں چاہا، صرف اپنا دفاع کیا۔
آپ کو پتہ ہے غزوہ احد کا جب وہ مشکل ترین لمحہ آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 پیارے شہید ہو گئے. ہمارے یہاں تو بے شرم کہتے ہیں جو احد میں جن کے پاؤں اکھڑے ان کو کافر ہی بنا دیا. ان کو کیا بنا دیا؟ خود بدترین کافر ہے، ان کو کافر بنا دیا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت عرض کی گئی اللہ کے حبیب آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے. آپ نے فرمایا میں اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ میری قدر و منزلت کو نہیں پہچانتے. دیکھو بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 موقع ایسے آئے، کوئی بھی انسان ایسے موقع پر بد دعا سے نہیں چوکتا. ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں ہمیں ہلکا پھلکا دکھ پہنچ جائے زبان پر بد دعا آ جاتی. طائف والا مرحلہ، جب طائف والوں نے بدتمیزی کی انتہا کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کیا کہا تھا؟ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلیں لائیں گے. ہائے ہائے. غار ثور کا موقع، میں کس طرح عرض کروں، مکہ کا بچہ انعام لینے کے لیے اللہ کے نبی کے خون کا پیاسا بن کے تلاش کرتا پھر رہا. یار اتنا نبی خیر خواہ، بیٹا باپ سے بدتمیزی کر دے نا، باپ بھلا نہیں سکتا کہ میں نے ساری زندگی اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی کی ہے. جن بچوں کے لیے میں اتنا خیر خواہ رہا ہوں آج یہ میرا گریبان پکڑتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون خیر خواہ ہوگا؟ 13 سال نہیں 53 سال. بھائی کتنا عرصہ، 40 سال نبوت کے پہلے کے اور 13 سال. جس ہستی نے اپنی قوم کی خدمت میں 53 سال لگائے ہوں، نبوت سے پہلے اللہ کے نبی کا کیا کام تھا؟ بیواؤں کا خیال کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، مسافروں کو کھانا کھلانا. جنگ بندی کے معاہدہ میں اپنے تایا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش رہے. 53 سال 53 سال جس قوم کی خدمت کی ہے، وہ خود کی پیاسا بن کے 100 اونٹوں کا انعام لینے کے لیے تو بناؤز باللہ اللہ کے نبی کو یوں تلاش کر رہی ہے جیسے لوگ شکار کو تلاش کیا کرتے ہیں. اور ادھر یہ ہستی غار ثور میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہی ہے؟ دعائیں مانگ رہی ہے. تیسرا موقع آیا احد کا. انہی مکہ والوں نے جن کی 53 سال خدمت کی، خیر خواہی کی، پھر حضور علیہ السلام کے خون کے پیاسے بن کر حملہ آور ہوئے. مدینہ کے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ان کے لیے کیا کر دیجئے؟ بد دعا. تو ہاتھ اٹھائے تو کیا کہا ہے؟ اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ میری قدر و منزلت کو پہچانتی نہیں، ان کو اندازہ نہیں میں ان کا کتنا بڑا خیر خواہ، میں ان کا کتنا بڑا خیر خواہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے اللہ کے نبی کی فضائل پر پورے قرآن میں کوئی آیت نہ ہوتی، یہ ایک ہی آیت کافی ہے، وما ارسلناک. قرآن نے اسی ایک آیت میں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس باب کو کمال تک، عروج تک پہنچا دیا کہ ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا. اس رحمت کا نتیجہ تھا ایسا عظیم الشان بادشاہ جس کے وفادار ایسے کہ اشارے پر گردنیں کٹوا دے، اور کٹوائیں، لیکن زندگی میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں. یہاں تک کہ حضرت انس، اس سے بڑے کردار اور سیرت کی کیا گواہی ہوگی، فرماتے ہیں 10 سال خدمت کی، اللہ کے نبی نے 10 سال میں مجھے کبھی بھی ڈانٹا نہیں. مجھے کسی کام کرنے کا کہہ دیا، میں نے کر دیا، خوش ہو گئے. اور اگر کبھی میں نے نہیں کیا تو کبھی بھی گرفت نہیں فرمائے کہ انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا. شفیق و مہربان اتنے، اپنے صحابہ میں سے کسی کی بیماری کا پتہ چلتا
فوراً اس کی خیر خیریت پوچھنے پہنچ جاتے. اتنے بڑے دنیاوی اعتبار سے بادشاہ. مدینہ ہجرت ہو گئی. میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا مکہ کے سارے لوگ بھائی مدینہ جا کے بیمار پڑ گئے. فجر کی نماز پڑھائیں اللہ کے نبی, کبھی ادھر سے ہائے کی آواز آ رہی ہے, کبھی ادھر سے ہائے کی آواز. صدیق اکبر جیسا مضبوط اعصاب کا بندہ 2 چادریں لیے سردی سے کانپ رہا. حضرت بلال بھی ہائے ہائے کر رہے, اور اللہ کے نبی نماز میں بہت افسردہ ہو گئے کہ میرے سارے ساتھی ہی بیمار ہیں. اور نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ اس مدینہ کے بخار کو کہیں اور لے جا, اس مدینہ کے بخار کو کہیں اور لے جا. کسی کی پریشانی دیکھتے بے چین ہو جاتے, دکھی ہو جاتے. اسی لیے کل کے درس میں نے عرض کیا تھا جانوروں کے وہ حقوق جس کو آج یورپ اور دنیا کے ادارے اپنا ترہ امتیاز سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ انسانیت کو بہت اعلیٰ تحفہ اور تربیت دی ہے, بھائی یہ کس نے بیان کیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اسی لیے بعض ایسے احکام ہیں اسلام کے اتنے چھوٹے چھوٹے, لیکن آپ ان پر غور کریں گے تو حضور کا رحمت للعالمین ہونا جھلکے گا. چھوٹی چھوٹی باتیں فرمائی. دیکھو نا, عرب کا دستور تھا صحرا تھا, فرمایا کہ کسی بھی سوراخ کے اوپر پیشاب نہ کرو. 2 وجہ سے, اس میں کوئی چیز ہو سکتی ہے اس کو تکلیف پہنچے گی, نمبر 2 تمہیں تکلیف پہنچ سکتی ہے. فرمایا ایسی جگہ نہ بیٹھو کہ آدھا جسم تمہارا دھوپ میں ہو اور آدھا جسم کیا ہو, سائے میں. فرمایا کھانے کے بعد پانی نہ پیا کرو. حالانکہ یہ ساری باتیں طب کا موضوع ہے, نبوت کا موضوع. بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ یہ باتیں کس کا موضوع ہے؟ یہ طب کا موضوع ہے, میڈیکل کا موضوع ہے. لیکن نہ, صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایسا کوئی موقع نہیں ہو جہاں شفقت کا موقع ہو اللہ کے نبی خاموش رہ جائے. فرمایا کھانے کے بعد پانی نہ پیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت جوتا پہنو تو کھڑے کھڑے جوتا نہ پہنو, ایسا نہ ہو گر جاؤ. خطبہ دے رہے ہیں, ایک صاحب کو دھوپ میں کھڑا دیکھا, خطبہ روک کے فرمایا بھائی تم دھوپ میں کیوں کھڑے؟ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں. خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, خطبے میں ایک شخص کو کیا دیکھا؟ دھوپ میں. خطبہ روک کے فرمایا بھائی یہ دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے حبیب اس نے نظر مانی ہوئی ہے کہ میں ہمیشہ دھوپ میں ہی کھڑا رہوں گا, کبھی بھی سائے میں نہیں آؤں گا. پرانے دستور کے مطابق جس طرح ہندو مذہب میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس نظر میں کوئی خیر نہیں ہے, اس کو کہو اپنی نظر کو ختم کر دے اور سائے میں آ کر بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, رسی لٹکی دیکھی ایک زوجہ مطہرہ کی. یہ کیا ہے؟ فرمایا فلاں زوجہ مطہرہ کی ہے, وہ عبادت کرتی رہتی ہے, اگر نیند آنے لگے تو اپنے بال اس سے باندھ لیتی. فرمایا نہ, جب نیند آنے لگے تو کیا کرو؟ سو جاؤ. حضور کی دعاؤں کے نتیجے میں پہلی امتوں میں دین کے اعتبار سے بھول چوک معاف نہیں تھی. یہ اللہ کے نبی کا بہت عظیم احسان ہے ہم پر بھائیوں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں عرض کر رہا ہوں, اگر آپ غور کرو گے تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. ہم اصل میں تعریفوں پر چڑھ گئے نا, میں ادھر جلسوں میں بس تعریفی کلمات, جس طرح بادشاہوں کی مدح و ثنا ہوتی چل رہے ہیں. یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں اللہ کے نبی نے دعا مانگی, اے اللہ میری امت کے لیے حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو دین کے اعتبار سے نسیان بھول چوک معاف نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھول جانا کی غلطی میری امت سے اٹھا دی. بھائی ایک آدمی ہے بیٹھا بیٹھا اس کو یہ
خیال آیا، بھول گیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اس کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی، پتہ ہی توجہ ہی نہیں گئی اس کی، عصر کی اذان ہوئی تو فوراً خیال آیا وہ میں نے زور نہیں پڑھی، میں اس کو گناہ ہوا، اس کو کوئی گناہ؟ اچھا یہ نہیں سمجھ آیا تو میں دوسری طرح عرض کرتا ہوں، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، بھول گئے، کسی جگہ کسی دوست کے یہاں کسی عزیز کے یہاں گھائے چلے گئے، بڑا مرغن کھانا آیا، مزے سے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد پتہ چلا کہ میرا روزہ ہے، تو آپ کا روزہ ٹوٹا کہ نہیں؟ سب کو پتہ ہے روزہ نہیں ٹوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے بھول چوک کو کیا کر دیا؟ ہمیں قرآن نے سکھایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے میرے اللہ جہاں بھول جائے۔ حج کے علاوہ صرف حج میں پہلی امتوں والا حکم باقی رکھا، پہلی امتوں کو بھول کی غلطی معاف نہیں تھی، حج میں کہہ دیا کہ حج میں تمہیں بھول معاف نہیں ہے، حالت احرام میں بھول کر خوشبو لگا لی دم دینا پڑے گا، حالت احرام کی بھول چوک معاف نہیں ہے، حالت احرام میں کسی پرندے کو مار دیا دم دینا پڑے گا، بھول معاف نہیں ہے۔ نماز میں کیا کہا معاف ہے؟ بھائی نماز میں کوئی غلطی ہو جائے، سجدہ سہو رکھا کہ نہیں؟ سجدہ سہو کے ذریعے کیا کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی آسانیاں پیدا کر دی دین میں، اور اسی لیے آپ علیہ السلام چھوٹے چھوٹے حکم دیتے، بھائی تم میں سے کوئی نوکیلے پتھر سے پاکی حاصل نہ کرے، دھوپ میں گرم ہوئے پانی سے پاکی حاصل نہ کرے، تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے کے بعد، یہ عرب سادہ دستور کے مطابق تھا، ہمارے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ صحرائی لوگ تھے، کھانا کھاتے ہاتھ نہ دھوتے، ہاتھ کے اوپر کھانے کی خوشبو ہوتی سو جاتے، کوئی کیڑا مکوڑا آ کے کاٹ لیتا، کیڑا مکوڑا آ کے کیا کر لیتا؟ اللہ کے نبی نے تاکید سے حکم فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا کرو، نیند آ جائے آرام کیا کرو، اس میں کوئی خیر نہیں ہے کہ تم ساری رات جاگو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی شادی ہوئی، وہ اللہ کے نبی کے ارشادات کو یاد کرنے میں لگے رہتے تھے، مسجد ہی میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا نہیں، مسجد میں نہ رہا کرو، اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر رہا کرو۔ عبداللہ ابن عمر کو بھی یہی فرمایا، عبداللہ ابن عمر کو یہی فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کے وجود کو ایسی رحمت بنایا، فرمایا کہ جہاں آپ موجود ہوں گے وہاں اللہ کے عذاب آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سب سے بڑی روکنے والی جو ہستی تھی وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، دین میرے اور آپ کے لیے ایسا لائے جس میں قدم قدم پر شفقت، قدم قدم پر رحمت، احکام ایسے دیے، اور جہاں پتہ چلا کہ یہاں میری امت کے لیے سختی ہو سکتی ہے، اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑ دیا۔ بھائی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی کو نماز میں جتنی لذت آتی تھی اور کسی چیز میں اتنی، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جب رمضان آیا تو بھائی تراویح کتنے دن پڑھی؟ اس کے بعد مسجد میں تشریف ہے کہ کبھی میری امت پر لازم ہی نہ کر دی جائے۔ مسواک اتنی پسندیدہ چیز، دن میں بار بار مسواک فرماتے، چونکہ فرشتوں سے میل ملاقات رہتی ہر وقت، بار بار مسواک فرماتے، اور فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مسواک کو لازم کر دوں، مسواک کو کیا کر دوں؟ لازم کر دوں، لیکن میں اپنی امت کی مشقت اور تکلیف کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا، اور اپنی امت کے طبقات کی اتنی فکر انسان کا، اللہ نہ کرے انسان کا جب آخری وقت آتا ہے نا، اس پر بڑی مایوسیاں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت، دنیا سے جا رہے، سمجھتے تھے کہ پوری امت میری اولاد ہے، پوری امت کیا ہے؟ دنیا سے جاتے جاتے ہدایات دیکھو زبان پر کیا ہے، لوگوں
زمانہ جاہلیت کی طرح میرے بعد آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں نہ اڑاتے رہنا۔ لوگوں تمہارا مال تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے۔ لوگوں عورتوں کا خیال کرنا یہ تمہارے گھر میں قید ہے، تمہاری ماتحت ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ مسلمان معاشرے میں جو عمر میں اپنے سے بڑے کو عزت نہ دے اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جو بڑا چھوٹوں پر شفیق نہ ہو، مہربان نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہم بچے رستے میں اخروٹ کھیر رہے ہوتے، اللہ کے نبی تشریف لاتے تو ہمیں سلام میں پہل کرتے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام میں کیا کرتے؟ پہل کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑی نرمی کرتے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں مجھے بخار ہو گیا، میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دم کروانے لے گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خالہ اپنی بات بتلا رہی تھی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جو مہر نبوت تھی اس کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ کبھی نہ روکتے کسی کو، بھائی ہم بیٹھے ہیں کوئی بچہ آ کے ہماری داڑھی کو چھیڑ سکتا ہے؟ اتنے شفیق و مہربان، اتنے شفیق اور مہربان۔ فرمایا کہ مجھے دم بھی کیا اور شفقت سے میرے سر پر ہاتھ بھی پھیرا۔ صحابہ اکرام بعد میں فخر سے بیان کیا کرتے کہ اللہ کے نبی میں بچہ تھا، اللہ کے نبی نے شفقت سے میرے سر پہ کیا پھیرا؟ ہاتھ پھیرا۔ پتہ چلا سعد بن عبادہ بیمار ہے، سلام پھیر کے سارے ساتھیوں کو کہا بھائی سعد بن عبادہ بیمار ہے، چلو ان کی خیر خیریت پوچھ کر آئے۔ مدینہ میں جس کے بارے میں پتہ چلتا آپ علیہ السلام، بھائی قبا کتنی دور ہے مدینہ سے، مسجد نبوی سے؟ جو پیدل گئے اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے کہ نہیں؟ اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے۔ قبا صحابہ اکرام کا مرکز تھا۔ آپ علیہ السلام نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت قریب تھا، پتہ چلا قبا میں کچھ صحابہ میں آپس میں انبن ہو گئی ہے، بے چین ہو گئے، فوراً پیدل قبا تشریف لے گئے۔ جب تک اس کا تصفیہ اور صلح نہیں کروا دی واپس نہیں تشریف لائے، اور ہفتے والے دن قبا تشریف لے جاتے، اور سارے قبا کے ارد گرد کے صحابہ کو پتہ ہوتا تھا کہ آج ہفتہ ہے، اللہ کے نبی نے یہاں تشریف لانا۔ تشریف لاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عامہ، حضرت فاطمہ آئی، اللہ کے نبی مجھے کوئی غلام دے دیجئے، باندی دے دیجئے۔ تو اپنی بیٹی سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نہ، ابھی تو بہت سارے شہداء کی جو فیملیاں ہیں وہ کمزوری میں ہے، میں پہلے ان کے انتظامات کروں، پہلے ان کے کیا کر لوں۔ بہرحال یہ جو آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ اس لیے آپ علیہ السلام جو تعلیمات لائے پوری انسانیت کے لیے رحمت۔ میں نے ابھی حوالہ دیا تھا آپ کو، دہلی کا ایک بین الاقوامی بڑا علمی رسالہ ہے، وہ بڑے کام کے مضامین شائع کرتا ہے۔ انہوں نے یورپ کی ایک یونیورسٹی کا ایک بڑا لمبا، اس میں کافی تفصیل ہے کہ کس کس طرح تمام دنیا کے مذاہب، تمام ملکوں میں وراثت کا جو نظام ہے اس پر تحقیق کی گئی کہ کون سا وراثت کا نظام جو ہے وہ انصاف پر مبنی ہے۔ یورپ میں طرح طرح کے نظام ہیں، مرنے والا اپنا مال کس طرح تقسیم کرے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ، قرآن کے بیان کردہ نظام وراثت پر اپنی تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے کہا بہت مہینے اس پر غور کیا ہے، اس سے بڑا انصاف کا کوئی وراثت کا نظام ہو نہیں سکتا۔ آپ پورے اسلام پر غور کر لیجئے۔ اس لیے میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے بڑی رحمت ہے۔ بھائی دیکھو میری بات سنو، ہم درود کس پر پڑھیں؟ آپ میرے لیے دعا کریں تو اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ مجھے۔ اوہو، غور کرو ذرا، آپ سب میرے لیے غیبانہ دعا کرو تو اس کا فائدہ کسے ملے گا؟
مجھے درود دعا ہے، ہم سب مل کر حضور کے لیے دعا کریں تو فائدہ کس کو ملتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ یہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں تو دعا مانگنے والا دعا مانگے تو جس کے لیے مانگی ہے فائدہ اس کو پہنچا، میرے امتی میرے لیے دعا کریں تو فائدہ کس کو پہنچا؟ من صلی علی واحدا، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا۔ درود بھائی کیا ہے؟ دعا ہے نا۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل فرما؟ رحمت۔ تو ہمارے اوپر کتنی اتری ہے؟ 10۔ کتنے گناہ معاف ہوئے؟ اور ایک حدیث میں کتنے درجے بلند ہوئے؟ یہاں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کو الٹ دیا۔ عام دعا آپ میرے لیے مانگیں گے مجھے فائدہ پہنچے گا، میں آپ کے لیے مانگوں گا آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ درود کی باری آئی، کہا جو میرے اوپر درود پڑے آپ اس پر کتنی رحمتیں اٹھا، اور اس پر اتنا خوش ہوئے۔ حضرت طلحہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل رہے، بہت مسکراتے آ رہے، چہرہ کھلا ہوا۔ میں نے کہا اللہ کے حبیب آج آپ بہت خوش ہیں، کوئی خاص وجہ ہوگی خوش ہونے؟ فرمایا کیوں نہ خوش ہوں، ابھی جبرائیل آئے تھے مجھے یہ بتا کے گئے ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اس پر، یہ نہیں مجھ پر، میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا تو میرے اوپر 10 رحمتیں، میرے 10 درجے بلند ہوں گے، نہیں، میرا جو امتی میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑے گا اس امتی کے 10 درجے بلند ہوں گے۔ اور اس پر کتنی رحمتیں اتریں گی؟ 10 رحمت۔ اسی لیے اپنی امت کے بارے میں جب کسی خیر کا پتہ چلتا بہت خوش ہو جاتے، بہت خوش ہو جاتے۔ اپنی امت کے بارے میں جب بھی کسی بھلائی کا پتہ چلتا بہت خوش ہوتے، اتنے خوش ہوتے۔ اسی لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کی دعائیں پڑھو۔ ہم موجود نہیں تھے لیکن اللہ کے نبی ہمارے لیے اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ شفقتی تو ہے۔ کیا فرمایا؟ میرے جو بھائی ہیں، میرے جو خاص لوگ ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم آپ کے خاص نے؟ فرمایا نہیں، تم تو میرے ساتھی ہو، تم نے تو مجھے دیکھ لیا ہے، تمہارے بعد ایسے لوگ آ رہے ہیں اگر ان کو میری زیارت کے لیے اپنا سارا مال بھی لگانا پڑے وہ سارا مال لگا دیں گے، وہ سارا مال لگا دیں گے۔ بہرحال اس مضمون کو جتنا کھولا جائے اتنا ہی کم ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور بھائی پھر میں شروع ہو جاتا ہوں، دعائیں مانگی ہے اللہ میرے بعد جو میری قبر پر آئے، جو میری قبر کی زیارت کرے، اے اللہ اس کو یوں کرنا، اس پر اپنی رحمت اس طرح فرمانا، اس پر اپنی رحمت اس طرح فرمانا۔ میں کہہ رہا ہوں اتنی دعائیں مانگتے گئے، اے اللہ میرے بعد جو یوں کرے، جو میری حدیث سنے اور اس کو یاد کر کے اے اللہ اس کو منور کر دینا، اس کو تر و تازہ رکھنا، اے اللہ اس پر اپنی رحمت فرمانا، اس پر کیا فرمانا؟ اپنی رحمت فرمانا۔ اور اپنے بعد کے خلفاء کو وصیت کر کے گئے میرے بعد تم سے لوگ دین سیکھنے آئیں گے، ان کے لیے بہت نرمی کرنا، ان کا پورا استقبال کرنا، ان کی پوری مہمانی کرنا، میرے بعد لوگ تمہارے پاس آئیں گے۔ بہت ہدایات ہیں جو ساری رحمت پر مشتمل ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ میں نے تو ابھی صرف انسانوں کے اعتبار سے ہے، یہاں عالمین جمع ہے، یہاں کیا ہے؟ عالمین جمع ہے۔ اگر انسانوں علماء نے لکھا ہے کہ ہر مخلوق کا الگ الگ جہان ہونے کی وجہ سے عالمین جمع ہے۔ اب دوسری مخلوقات پر چلے جاؤ، جانوروں کے لیے کس طرح کچھ باتیں آ بھی گئی ہیں، چونٹیوں کے حقوق بیان کیے، کیڑے مکوڑوں کے حقوق بیان کیے، کسی جاندار کو آگ میں نہ جلاؤ، کسی جاندار کو کیا نہ کرو، آگ میں نہ جلاؤ، سختی سے منع کیا۔ صحابہ کرام ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہاں چونٹیوں کی بل تھی، وہاں آگ جلا دی، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، اللہ کے نبی کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے۔ ایک جگہ صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا، کسی پرندہ کے انڈے تھے، انہوں نے انڈے اٹھا لیے،
پرندے جو ہیں انہوں نے تو اب پابندی لگائی ہے نا کہ جناب انڈوں کے زمانے میں شکار نہ کرو، اللہ کے نبی نے تو بہت پہلے کہہ دیا، فرمایا نہ، ان کے ساتھ اس طرح نہ کرو، ان کے ساتھ اس طرح نہ کرو۔ غلامی کا دستور چلا رہا تھا، چند غلام آئے، ایک جو اللہ کے نبی نے فرمایا غلامی میں جو دو بھائی ہو ان کو آپس میں جدا نہ کرو، اگر کوئی بچہ ہو اس کو اپنی ماں سے جدا نہ کرو۔ اور اس کو تو میں بہت ساری مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اللہ کے نبی یکدم غلامی کو ختم نہیں کر سکتے تھے، ایسی پابندیاں لگا گئے کہ آگے جا کے غلامی خود بخود کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا فہم بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا